ای او بی آئی کی پینشن 50,000 بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، آپ ٹھیک سن رہے ہیں۔ لیکن اس کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہیں، کیا کیا کرنا چاہیے، یہ بھی تو ساتھ دیکھنا ہے۔ اور ای او بی آئی کی پینشن 50,000 روپے تو کیا 1,00,000 تک جا سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈووکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ ای او بی آئی کی پینشن 50,000 تو کیا 1,00,000 بھی ہو سکتی ہے، لیکن کیسے ہو سکتی ہے، کیوں کر ہو سکتی ہے، کب ہو سکتی ہے، طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے، اس کے لیے آپ کو دل تھام کے تھوڑا سا سننا پڑے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ گزشتہ 3 سالوں سے ای او بی آئی پینشنر تنظیمیں، دیگر ای او بی آئی سے وابستہ لوگ پینشن میں اضافے کی تحریک چلا رہے تھے کہ پینشن میں اضافہ کیا جائے۔ 36,000 کا اضافہ، پھر 37,000 کا اضافہ، پھر 50,000 کا اضافہ۔ حال ہی میں ایک مطالبہ دوبارہ دہرایا گیا ہے کہ جناب ای او بی آئی کی پینشن 50,000 روپے کی جائے۔ ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ ای او بی آئی کی پینشن کم از کم جو منیمم ویج بورڈ کی طرف سے مقرر کردہ اجرت ہے اس کے مطابق کیا جائے۔ ٹھیک ہے، بالکل ہونا چاہیے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ اس کو بجٹ کے ساتھ منسلک کر دیا جائے، بالکل درست ہے، ٹھیک ہے، مان لیا۔ کیا پھر بھی ای او بی آئی کی پینشن 50,000 روپے یا 1,00,000 روپے ہو سکتی ہے؟ اگر جواب ہاں میں دیا جائے تو بالکل ممکن ہے، دیا جا سکتا ہے، ہو بھی سکتی ہے، اور یہ کوئی ناممکن کام نہیں ہے۔ کیسے؟ وہ اس لیے ناممکن کام نہیں ہے کہ ای او بی آئی کی میچنگ گرانٹ اگر فی الفور بحال کر دی جائے، اور سابقہ گرانٹ جو ہے جتنے عرصے سے بند ہے، تقریباً 30 سالوں سے بند ہے، اگر وہ ساری کی ساری ای او بی آئی کو اس کے تناسب سے سال بہ سال کے تناسب سے اگر لوٹا دی جائے تو آج بھی ای او بی آئی کی پینشن 1,00,000 سے بھی بڑھ سکتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ کام کرے گا کون؟ سیاسی جماعتیں، فوجی حکومتیں، ہمارے جمہوری نمائندے، ہمارے عوامی نمائندے، کون کرے گا؟ ہماری پینشن تنظیمیں، ہمارا ای او بی آئی کا ادارہ، آخر یہ کام کون کرے گا؟ یہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ ٹھیک ہو گیا۔ اب دوسری بات، اگر ای او بی آئی چاہے تو یہ کام وہ کر سکتا ہے۔ اب پھر آپ پوچھیں کہ وہ کیسے؟ پورے ملک میں 80 لاکھ مزدور ہیں، اور 80 کے 80 لاکھ مزدور جو ہے وہ نا رجسٹرڈ ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، 80 بلین لوگ مزدور ہیں، ان کو ای او بی آئی میں اگر رجسٹر کر دیا جائے، اسی کنٹریبیوشن پہ آپ رہنے دیں، بتائے مہینے کے کھربوں روپے جمع ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ پھر وہی بات کہ یہ کون کرے؟ اگر میں یہ کہوں کہ یہ کام کینیا میں ہو چکا ہے تو آپ کہیں گے کہ یار کینیا ہم سے کوئی بڑا ملک ہے۔ جی ہاں، کینیا میں یہ کام ہو چکا ہے۔ جو شخص 18 سال کا ہوتا ہے وہ ای او بی آئی جیسے ادارے میں رجسٹر ہو جاتا ہے۔ آپ کا 7 سے 8 لاکھ لوگ آپ کے جو ہے رجسٹر ہیں، ان کی آدھی سے زیادہ آبادی رجسٹر ہے ای او بی آئی جیسے ادارے کے ساتھ۔ وہ نہیں کر رہے، وہ کنٹریبیوشن نہیں جمع کروا رہے ہیں۔ ہم بھی کروا سکتے ہیں، لیکن کرے کون؟ جن اداروں کو ای او بی آئی رجسٹر کروانا چاہتا ہے وہ ادارے ای او بی آئی کو کچھ نہیں سمجھتے۔ جو لوگ اپنے آپ کو ای او بی آئی میں رجسٹر کروانا چاہتے ہیں، ای او بی آئی ان کو کچھ نہیں سمجھتا۔ اب یہ عجیب فلاسفی ہے۔
اور بھائی کیونکہ بڑے ادارے ان کو کسی خاطر میں نہیں لاتے، اور چھوٹے ادارے جو ہے جن سے یہ وہ بھتا بھتا اور یہ اور وہ فلان اور یہ مال متا اکٹھا کیا سائڈ میں، خود خربوں میں چلے گئے، ادارہ زیرو ہوتا چلا گیا۔ اگر یہ لیکیج بند کر دی جائے، یہ کرپشن بند کر دی جائے، یہ کرپشن کا بڑا موگا بند کر دیا جائے تو آج بھی ای او بی آئی کی پینشن لاکھوں میں جا سکتی ہے۔ پھر سوال وہی کہ کرے کون؟ ہماری جو پینشن تنظیمیں ہیں وہ بیچاری لڑ رہی ہیں آپس میں، میرا ترا اونچا، وہ کہتا ہے میرا ترا اونچا، وہ کہتا ہے میرا ترا اونچا، اپنا ترا اونچا کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ رہی سیاسی جماعتیں، ان کو عوام سے دلچسپی کوئی نہیں ہے، ان کے لیڈر اپنا مال سمیٹنے میں مصروف ہیں۔ رہ گئے ای او بی آئی، تو اس کے اندر تو ویسے افراتفری ہے، ان کا تو پچھلے 9 مہینے سے جو ہے ای او بی آئی کا چیئرمین بھی کوئی نہیں ہے۔ جن کا چیئرمین ہی کوئی نہ ہو مستقل بنیادوں پہ، تو ان سے کس نے پوچھنا ہے کیا کرنا ہے؟ تو میرے بھائیوں، ای او بی آئی کی پینشن آج بھی 50,000 سے زائد ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ای او بی آئی کی پینشن تنظیموں کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا، سیاستدانوں کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا، ای او بی آئی کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا، میچنگ گرانٹ بحال کرنے پڑے گی۔